کیپٹل اسپیشل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان. پاکستان میں ایک سیلاب کیفیت ہے، تباہی ہے، لوگ مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں اور امداد کی ضرورت ہے. ہم ہر ایک ملک سے امداد کی اپیل کر رہے ہیں کہ ہماری اس معاملے میں مدد کی جائے. سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے، سیلاب میں گھرے ہوئے لوگوں کی بھلائی کے لیے ہمیں کرنا چاہیے. لیکن ایک چیز ہم سب وہ نظر انداز کرتے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں مخیر حضرات کی بھی اچھی خاصی بڑی تعداد ہے، بجائے اس کے کہ مختلف ممالک کو سارا زور وہیں پہ دیا ہوا کہ مختلف ممالک سے ہم اداروں سے، بین الاقوامی اداروں سے مدد مانگیں. وہ بھی اپنی جگہ پہ کرتے رہیں، لیکن ملک کے جو مخیر حضرات ہیں، امیر ترین لوگ ہیں، وہ بھی مدد کو آگے بڑھ سکتے ہیں. امریکہ کا شور مچا ہوا ہے. امریکہ کے 25 امیر ترین لوگوں نے اب تک دنیا بھر میں فلاحی اور رفاہی اور آفت زدہ علاقوں کی بربادی کو بچانے کے لیے 40 خرب روپوں سے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کی ہے. یہ بات زیادہ دلچسپی پیدا کر دیتی ہے کہ 40 خرب روپوں کے عطیات دینے کے باوجود، اتنی لمبی چوڑی مدد کرنے کے باوجود، ڈونیشن دینے کے باوجود، امریکہ کے یہ 25 امیر ترین لوگ 34 خرب روپوں کی آمدنی حاصل کر چکے ہیں. یعنی کہ فرق نہیں پڑا کہ 40 خرب روپے انہوں نے دیا تو ان کی پاکٹ منی ختم ہو گئی ہو، ان کی جائیدادیں ختم ہو گئیں، اثاثے ختم ہو گئے. یہ نہیں، 34 خرب روپے مزید کمایا انہیں. یعنی 40 خرب روپوں سے فلاحی اور رفاہی کاموں میں مدد دینے والے مزید امیر ہو گئے. ایک طرف یہ لوگ فلاحی کاموں میں خربوں روپے لگاتے رہے اور دوسری طرف قدرت بھی ان امیر لوگوں کو مزید امیر کرنے پر مہربان رہی. اللہ میاں خوش تھے کہ یہ امیر ترین لوگ ضرورت مندوں کی اور مستحق لوگوں پر خربوں روپے لگا رہے ہیں، تو میں بھی ان کے کام میں برکت ڈالتا رہوں. 25 امریکہ کے امیر ترین لوگ پہلے سے 20% زیادہ امیر ہو گئے ہیں. وہ خیراتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، تو قدرت بھی مہربانی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتی. یہ 25 امیر ترین لوگ 253 خرب روپے کے مالک ہیں. ان 25 امیر ترین لوگوں میں سے 17 لوگوں نے گیون پلیج پر بھی دستخط کر دیے، جس کے مطابق امریکہ کے یہ 17 امیر ترین لوگ کم از کم اپنی زندگی بھر کی آدھی آمدنی فلاحی اور مصیبت زدہ لوگوں میں تقسیم کر دیں گے. ان 17 امیر ترین لوگوں نے دا گیونگ پلیج میں عہد کیا ہے کہ وہ اپنی موت تک اپنی عمر بھر کی کمائی کا آدھا حصہ ڈونیٹ کر چکے ہوں گے. امریکہ کے ان 25 امیر ترین لوگوں میں کچھ ہی عرصے میں ایک خاتون نے بڑا نام بنا لیا ہے، میکنزی اسکاٹ، جو سابق اہلیہ ہیں کس کی؟ دنیا کا جو امیر ترین شخص تھا، امیزون کا بانی جیف بیزوس. 2019 میں طلاق کے بعد میکنزی اسکاٹ نے جیف بیزوس اپنے جو میاں سے اپنی ملکیت امیزون کے 2 کروڑ شیئر حاصل کیے تھے، جس سے خاتون دنیا کی 22ویں امیر ترین عورت بن گئی تھی. میکنزی نے 2 سالوں کے دوران تقریباً 3 خرب روپے دنیا کے 1250 خیراتی اداروں کو ڈونیٹ کر چکی ہے. اس کے باوجود کہ میکنزی نے تقریباً 3 خرب روپے ڈونیٹ کر دیے، عطیات میں دے دیے، لیکن آج بھی وہ دنیا کی 4تھی امیر ترین خاتون ہے. میکنزی اب تک امیزون کے 50 لاکھ شیئرز ڈونیٹ کر چکی ہے. میکنزی نے 2 سال کے عرصے میں جس تیزی کے ساتھ اپنی طلاق کی صورت میں ملنے والی دولت کا ایک بڑا حصہ ڈونیٹ کیا ہے، اتنے قلیل عرصے میں اتنی بڑی ڈونیشن دینے والی خاتون بن گئی. اس سے علاوہ کوئی امیر ترین بندہ، مرد، یہ خاتون نہیں ہے. میکنزی ایک عظیم خاتون ثابت ہو رہی ہیں. پاکستان میں عمومی طور پر یہ سوچ بن چکی ہے کہ طلاق کے بعد ارب پتی ہونے والی خاتون تو پہلے اپنی خواہشات کو پوری کرتی ہے، اسے اس سے کیا سروکار کے مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرے، اور اگر تھوڑی بہت مدد کر بھی دے تو ان کی عمارت اور دولت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میکنزی اس سے بالکل مختلف ثابت ہو رہی ہے. طلاق کے بعد ارب پتی ہونے کے بعد 2 ہی سالوں میں تقریباً 3 خرب روپے فراغ دلی کے ساتھ ڈونیٹ کرنا واقعی ہم جیسے لوگوں کو حیران کر دیتا ہے. اس کے علاوہ دنیا کے اور بھی ارب پتی ہیں جنہوں نے کھلے دل کے ساتھ، فراغ دلی کے ساتھ ڈونیشن، عطیات فلاحی و رفاہی اداروں کے لیے کی ہیں. وارن بوفے نے اب تک 10 خرب روپے، بل گیٹس اینڈ میلنڈا گیٹس نے اب تک 7 خرب روپے،
جارج سورس نے اب تک 4 کھرب روپے، مائیکل بلومبرگ نے اب تک 3 کھرب روپے، چارلز فینے نے اب تک 2 کھرب روپے، گارڈن اینڈ بیٹی مورے نے اب تک 1 کھرب روپے، جم اینڈ مارلین سیمنز نے اب تک 759 ارب روپے، فل نائٹ فیملی نے اب تک 713 ارب روپے، مارک زوکر برگ اور پریسکیلا چین نے اب تک 690 ارب روپے ایڈ دیے، براڈ فیملی نے اب تک 644 ارب روپے، مائیکل اینڈ سوزن ڈیل نے اب تک 517 ارب روپے، ڈینی سینفنزا نے اب تک 517 ارب روپے، لینڈ اینڈ سٹیسی نے اب تک 515 ارب روپے، اسٹیو اینڈ کونی نے اب تک 483 ارب روپے، جیف بیزوز نے اب تک 483 ارب روپے، چارلز کوچ نے اب تک 414 ارب روپے، پیرین پام میڈیرا نے اب تک 380 روپے، ڈونلڈ برینڈ نے اب تک 380 ارب روپے، جارج نے اب تک 358 ارب روپے، جارج اینڈ لائیو آرلینڈ نے اب تک 335 ارب روپے، ڈسٹن موکوونے نے اب تک 331 ارب روپے، لینارڈ لائڈز نے اب تک 322 ارب روپے، ٹیڈ ٹرنر نے اب تک 322 ارب روپے، جولین رابرٹس نے اب تک 320 ارب روپے ڈونیٹ کیے ہیں۔ اب یہ بات سوچنے والی ہے کہ یہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، جو فوربس کی جو لسٹ بنتی ہر سال کہ دنیا میں کتنے ارب پتی لوگ ہیں، اور فوربس کا ایک بینچ مارک ہے کہ جب تک کسی بھی امیر آدمی کے پاس اس کی ورتھ 1 ارب ڈالر تک نہیں پہنچ جاتی، اس کا نام نہیں شامل کرتے، اور پوری تحقیق کے بعد یہ لسٹ تیار ہوتی ہے۔ 1987 سے یہ ہر سال فوربس ایک لسٹ بناتا ہے۔ میں انہی لسٹ میں سے 25 وہ نام نکالے ہیں جو خیراتی کاموں میں، فلاحی اور رفاہی کاموں میں وہ پیسے دیتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں، عطیات دیتے ہیں، فرق انہیں نہیں پڑتا، وہ مزید امیر ہو جاتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی مہربانی کرنے کی وجہ سے کہ ان کے کاروبار میں کچھ ہو جائے، قدرت ہے، قدرت ان پہ مہربان۔ وہ کس لیے قدرت ان پہ مہربان کہ وہ مصیبت میں پڑے ہوئے لوگوں کو، یا جہاں پر ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے، امداد کی ضرورت ہوتی ہے، ڈونیشن کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آ جاتے ہیں، اپنے جو کمائی میں سے پیسے دے رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ بات جو ہے نا پاکستان کے حوالے سے بھی سوچی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں مخیر حضرات کی ایک مناسب تعداد ہے جو چاہیں تو اپنی کمائی سے، کمائی کا ایک حصہ وہ سیلاب سے مصیبت زدہ لوگ جو ہیں، سیلاب سے جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں، اس میں وہ ڈونیشن میں آ سکتے ہیں، عطیات دے سکتے ہیں، کھل کے دے سکتے ہیں، ان کے کاروبار پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان 25 امریکی ارب پتیوں کی مثال لے لیں سامنے، یا تو کوئی مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے کے چکر میں وہ خالی ہو گئے ہوں، غریب ہو گئے ہوں، ان کا پیسہ اجڑ گیا ہو، تو پھر وہ ایک اور الگ بات ہے۔ جب یہ اپنی اپنی جگہ پر جتنی مالیت کے اثاثہ جات ان کے تھے، جتنی ان کی ورتھ تھی، اس سے 20% بڑھ چکے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی ایک اسپرٹ کی پاکستان کو بھی اس ایک وقت میں ضرورت ہے جب سیلاب نے تباہ کاریاں مچائی ہوئی ہیں۔ ہمیں واقعی امداد کی ضرورت ہے، ہمیں واقعی لوگوں کو، باہر کی دنیا کو کہنا چاہیے، باہر کی حکومتوں کو ہمیں کہنا چاہیے، باہر کے بین الاقوامی ادارے ان کو کہنا چاہیے کہ ہمیں ہماری کو مدد کر دو، ہم بڑی مصیبت میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی کوئی اس طرح کی بات ہونی چاہیے کہ پاکستان کے جو مخیر حضرات ہیں، جو امیر لوگ ہیں پاکستان کے، ان کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، حکومت کو توجہ دینی چاہیے، یا ان کو خود بھی یہ کرنا چاہیے کہ نہیں جناب، ہم اپنی بساط کے مطابق اتنا یہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اچھا خاصا فرق پڑ جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی رکھی جائے کہ باہر کی دنیا میں جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے، جو امداد کی جاتی ہے، اس میں ایک عام آدمی جو امیر نہیں ہوتا، جو ارب پتی نہیں ہوتا، وہ بھی اپنا حصہ ڈالتا رہتا ہے، اپنی بساط اوقات کے مطابق حصہ ڈالتا رہتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر میرے گھر کا خرچہ مہینے کا 50,000 ہے یا لاکھ روپے ہے، تو کسی دن اگر کسی مہینے میں 40,000 خرچوں یا 90 لاکھ روپے خرچوں، تو 10,000 تو بچے ہیں نا۔ 10,000 بچانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میرے گھر کے خرچے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر یہ 10,000 روپے ایک قلیل جو ایک اماؤنٹ ہے، اگر وہ ان قریب لوگوں کو، مصیبت زدہ لوگوں کو جو سیلاب میں پھنسے ہیں، ان کی طرف چلے جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ کا 50,000 کا خرچہ تھا مہینے کا، آپ نے 50,000 نہیں خرچ کیے، 40,000 خرچ کیے، 10,000 آپ نے نکال کے ان لوگوں کے لیے دے دیے جو بے گھر پڑے ہوئے ہیں۔
جن کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، باقی کھانا دور کی بات ہے، دوائیاں دور کی بات ہے، پینے کو پانی نہیں ہے. ہم یہ کر سکتے ہیں، عام بندہ یہ کر سکتا ہے اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنی اوقات کے مطابق. لیکن ہمارے ہاں ایک چیز جس نے فروغ پایا وہ یہ تھا کہ جناب اگر اللہ نے ہمت دی، اگر پیسے دیے، اگر بے شمار پیسے دیے تو پھر ہم کریں گے، تو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ ایک عجیب سی بات ہے. چلو جن کو اللہ نے دیا ہے وہ کون سے آگے آ رہے ہیں. باہر کی دنیا میں تو یہ ہے کہ امیر آدمی سمجھتا ہے، اپنی ایک مجبوری بھی سمجھتا ہے، ڈیوٹی سمجھتا ہے، مجبوری سے زیادہ ڈیوٹی سمجھتا ہے کہ نہیں میرے پاس اچھے خاصے پیسے ہیں تو میں یہ فلاحی رفائی کاموں میں یا مصیبت زدہ لوگوں میں جن کو مدد کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، ان کو دے دیا جائے. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.